کے بتایا، وہ طریقہ جو بھی اپنائے گا اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی، خوشی ہوگی، خوشی خوشی۔ اور اس کا ایک لفظ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کر۔ یہ آتے ہی بیوی میری غلام بن کے چلے، میں حاکم ہوں، اور بیوی آتے کہ ہونی تھے میری چلے گی، تیری ماں دی نہیں چلے گی، تو سوائے پھر بھڑکتی آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رشتوں کو میرے بھائی بہنوں صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے، رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے، جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے۔ جو دبنا سیکھے گا اللہ کی قسم اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کا شکل صورت سے تعلق نہیں، سونے چاندی زیور سے تعلق نہیں، خوبصورت اخلاق زندگی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ بد اخلاقی زندگی، میرے نبی میں ایک حدیث یاد آ گئی، اجتنبوا الدمن الخضراء۔ تو آپ کے الفاظ تھوڑا مشکل تھے، تو صحابہ نے کہا رسول اللہ، آپ نے کہا الدمن الخضراء سے بچو۔ یا رسول اللہ دمن خضراء کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا المرأة الحسناء فی المنبت السوء، بد اخلاق خوبصورت عورت سے بچو، اس کے حسن پہ نہ ریجھ جانا ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بد اخلاق سے بچو، بد اخلاق سے بچو۔ آدمی بھوک پر گزارا کر سکتا ہے، کڑوے بول پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ عزت دو ایک دوسرے کو، گھروں کو آباد کرنا، عزت دو۔ میرے نبی نے عزت دے کر دکھایا۔ والدین کے حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کے حقوق کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے حقوق کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ پوری سورت اتری ہے، سورہ طلاق، پوری سورت، سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری کہ یہ رشتہ باقی رہے، کیونکہ اس میں کمزوری ہے۔ اہمیت کے باوجود اس میں ایک کمزوری ہے کہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ باپ کا باغی ہوں یا باپ کا خدمت گزار ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ بھائی سے لڑا ہوا ہوں یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب بے جا طلاق دی جاتی۔ ضرورت کے تحت تو طلاق رکھی گئی، لیکن جیسے آج کل کی طلاقیں ہو رہی تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں سے، تو وہاں ایک بچی ملی مجھے، کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی، کہ سسرال والوں کا تیرے ابے گڈی تو دیتی کوئی نہیں، چل واپس۔ اور خود وہ ڈاکٹر، کہا جی طلاق ہو گئی۔ تو اس طرح جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ تو یہ رشتہ کیسے گزارنا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے؟ چونکہ میری بات سن لیں غور سے، آپ مالدار لوگ بیٹھے ہیں، پیسے سے آپ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے، گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں، گاڑی خوبصورت لے سکتے ہیں، زیور خوبصورت خرید سکتے ہیں۔ زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ زندگی کی خوبصورتی صرف میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں حسن آئے گا، جمال آئے گا، کمال آئے گا، باقی ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے ہمیں زندگی سکھانے کے لیے۔ عورت مظلوم تھی ہر دور میں، آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی۔ کہیں عورت بھی ظالم ہوتی ہے، میں کوئی صرف ان کا وکیل صفائی بن کے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو معاشرے میں ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ دیہات ہو، شہر ہو، اور ہمارے یورپ کی عورت تو بڑی بیچاری مظلوم ہے، نہ وہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بہن ہے، کچھ بھی نہیں، ایک ٹیشو پیپر ہے جو استعمال کے اٹھا کے پھینکتی، استعمال کے اٹھا کے پھینکتی۔ تو میرے نبی نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا۔ آپ تو شریعت لے کر آئے تھے، آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا۔
تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی شادی کر دی تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں؟ تو آپ نے کہا جو 2 بیٹیوں کی شادی کرے گا وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو؟ اللہ اس کا بھلا کرے، کسی کی ہوتی ہے ایک، کہ یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہوگا، جو 1 کی بھی شادی کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ٹھیک، اب 10 بیٹوں کی شادی کرو تو جنت کا وعدہ کوئی نہیں، اور 1 بیٹی کی ڈولی اٹھا دو تو میرے نبی فرما رہے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے، کیوں 2 انگلیوں کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اس کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ پستی ہے، تو میرے نبی نے مختلف مزاج کی عورتوں سے شادی کر کے خوبصورت زندگی پیش کی، نمونہ پیش کر کے تشریف لے کے بچوں سے نسل چلتی ہے، بچے باپ کی جگہ سنبھالتے ہیں اور ان کی شادی کرنے پر اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ اور بچی پرائی نسل لے کر چلتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے، اور میرے نبی فرما رہے ہیں 3 کی کرے تو ایسے، اور 2 کی کرے تو ایسے، اور 1 کی کرے تو میرے ساتھ ایسے ہے، اور 10 بچوں کی کرے تو اجر تو ملے گا، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے اللہ کو 2، آپ کے نہ فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں یا 2 بیٹیاں دیں، کبھی بیٹی ہوتی ہے بہن نہیں ہوتی، کبھی بہن ہوتی ہے بیٹی نہیں ہوتی، اور اس نے ان کی شادی کی اور ان کا حق ادا کیا، تو وہ جنت اس پہ واجب ہو گئی، جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پورے بر صغیر میں دنیا کا تو پتہ نہیں ہے، بہنوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، صرف جہیز دیا جاتا ہے۔ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، سرحد ہو، ہر جگہ بہن کو، بہت کم لوگ ہیں جو بہنوں کو باپ کی وراثت میں سے پورا حصہ دیتے ہیں، ورنہ بھائی کھا پی جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ذمہ دار جیلی انگوٹھے لگا کے زمین پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا، دینا ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور میرے رب نے جب قرآن اتارا تو بیٹی کی وراثت پہلے بیان کی، بیٹے کی وراثت بعد میں بیان کی، یہ عجیب بات ہے۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ بچی کو کچھ نہیں ملتا تھا، سارا بیٹے کا۔ ہندی ثقافت میں بچی کے لیے کچھ نہیں، سب بیٹے کا ہے، بچی کے لیے جہیز ہے بس۔ میرا نبی جو دین لائے اور عرب کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا سب کچھ بیٹے کا، تو قرآن یوں سوال اٹھاتا تو پھر بیٹی کو کیا ملنا چاہیے، یوں سوال اٹھاتا نا، تو اللہ کہتا بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے جب قرآن اتارا تو ایسا خوبصورت انداز میں اتارا کہ اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے۔ بیٹے کو تو مل ہی رہا تھا پہلے، لیکن اب قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہوں، قرآن نے یوں سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا دیا جائے گا، جیسے بیٹے کا حق ہے ہی کوئی نہیں، بیٹے کو کتنا ملے گا؟ تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا ہم نے 2 بیٹیوں کا حق رکھا ہے اتنا 1 بیٹے کو دے دیا جائے۔ حالانکہ ماحول کے مطابق ہونا چاہیے تھا جتنا ہم نے بیٹے کا حق رکھا اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے۔ میرے رب نے کہا جتنا 2 بیٹیوں کا ہم نے حق رکھا ہے وہ 1 بیٹے کو دے دیا جائے۔ پورے عرب کی تہذیب پر ہتھوڑا چلایا کہ جس پیٹ سے بچہ نکلا اسی سے تو بیٹی نکلی، جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی کا تو بہن نے پیا ہے، اسی کا تو بیٹی نے پیا ہے، جس چھت کے نیچے بچہ پروان چڑھا اسی کے نیچے تو بچی پروان چڑھی، جس گود میں بیٹا پروان چڑھا اسی گود میں تو بیٹی کھیل کے پروان چڑھی، اور دوسرے گھر جا کر تم نے اس کا حق اڑا دیا۔ چور چوری کرے تو پکڑ کے تھانے دیتے ہو، یہ جو سارے بھائی چور بیٹھے ہیں ان کو پکڑ کے تھانے کیوں نہیں دیتے ہو؟ جنہوں نے اللہ کی شریعت کو یوں مذاق اڑا کے رکھ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی کا پیدا ہونا عیب تھا عرب میں، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو پہلی بیٹی دی بیٹا نہیں دیا، اور اس نے خوشی کا اظہار کیا، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے
جو بچی کے اوپر اور بچی کی ماں پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، زمرد کے پر ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ یہی جب بیوی بنتی ہے، پرائے گھر جاتی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اس کائنات کی مختصر سی زندگی ہے اور یہ مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز وہ نیک بیوی ہے۔ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز نیک بیوی ہے۔ اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرتا ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ میں ایک حدیث چند دن پہلے پڑھی، حیران ہو گیا کہ کیا دلداری ہے اپنی بیگم کی۔ اچھا پہلے ایک تھوڑی سی بات سنیں، میرے آپ کے اللہ ہم سب کے مقدر میں اللہ جنت کرے، جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور انسان کی تکمیل ہوگی جب اللہ سامنے آئے گا، اللہ کا دیدار ہو، اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی بھی طلب ختم ہو جائے گی، کسی کو جنت یاد نہیں رہے گی، سب کہیں گے یا اللہ بس تجھے ہی دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور اس کائنات میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے نبی ہیں۔ جنت کی اعلیٰ درجے کی نعمت وہ دنیا میں حاصل کر چکے ہیں۔ طائف کے واقعہ کے بعد جب آپ تشریف لائے اور آپ زخمی اور دل بھی زخمی اور جسم بھی زخمی، تو آپ ٹوٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ پھر تجھے اپنا آپ دکھاتا ہوں۔ تو طائف کے مشقت کے بدلے اللہ نے اپنا آپ دکھایا اور پردے ہٹا دیے، اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہوئے، اور میرے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمال ہے کہ رب اپنے حبیب کو سلام پیش کرے، کیا کمال ہے۔ تو اس کے بعد میں کہاں سے الفاظ لاؤں سمجھانے کے لیے کہ میرے نبی کے اندر اللہ کی کیا طلب اور کیا تڑپ ہوگی۔ اللہ کی قسم صرف مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ آپ نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہوگی۔ جس نے اللہ کو دیکھا ہو، اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ ہم تیرے واسطے بیٹھا ہے، میں نے بولا جلدی بولا۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں عائشہ جس دن سے پتا چلا نا کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو میرے لیے تو موت ہی آسان ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا دلدار، اللہ کی قسم دلداری ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے چلوں، اور بیگمات میرے نبی کے ساتھ کیسے چلے، یہ عورتوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک عورت اپنے خامند کے لیے کیسے زندگی گزارے۔ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا اور سب وفادار، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔